جب ہمیں کسی ذہنی درد کا سامنا ہوتا ہے تو ہم اکثر ایسے کام کرتے ہیں جو درد سے لڑنے میں ہماری مدد کرنے کی بجائے ہماری ذہنی طاقت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں ہم کچھ چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ نہیں کرتے۔ زندگی میں پیچیدہ اور مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ ملازمت جیسی کسی چیز کو کھو دیتے ہیں تو جذباتی درد سے نمٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ زندگی میں ذہنی طور پر سخت کیسے رہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں ملے گا آج کی اس کتاب میں، جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا نام ہے 13 Things Mentally Strong People Don't Do، جس کو لکھا ہے ایمی مورن نے۔ Mentally strong people don't feel sorry for themselves۔ جب آپ کو اپنے آپ پر افسوس یا ترس آتا ہے تو آپ اپنے مسائل کا دوسروں کے مسائل سے موازنہ کرنے لگتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ سب سے زیادہ ہے۔ آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اور بھی بدتر کیسے ہو سکتا ہے، آپ اس پر کبھی قابو نہیں پائیں گے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے آپ اپنی توانائی یہ سوچنے پر مرکوز کرتے ہیں کہ مسئلہ کتنا بڑا ہے، بجائے اس بات کے کہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ اسے کیسے حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ذہنی طور پر مضبوط بننا چاہتے ہیں تو مسئلے پر نہیں بلکہ اس کے حل پر توجہ مرکوز کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنی ملازمت کھو دیتے ہیں تو یہ سوچنے کی بجائے کہ یہ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، اس بات پر اپنی توجہ مرکوز کریں کہ میں اس مسئلے سے کیسے نمٹ سکتا ہوں۔ Mentally strong people are not afraid of change۔ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو ہم اس کی مزاحمت کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم اسے ہونے یا اس سے نمٹنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ خود کو اور دوسروں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کی عادت ہے وہ بری نہیں ہے، آپ کو اس کی تبدیلی کی فکر ہونے لگتی ہے کہ یہ کیوں تبدیل ہوگی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس تبدیلی سے بھاگنا آپ کی ترقی میں رکاوٹ کا کام کرے گا؟ ذہنی طور پر مضبوط لوگ جانتے ہیں کہ وہ جتنی جلدی تبدیلی کو قبول کریں گے، ان کے مطابق خود کو ڈھالیں گے، اتنا ہی بہتر ہے۔ کیسے بدلا جائے؟ تبدیلی کو قبول کریں۔ آپ جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے اہداف مقرر کریں، ایک ایکشن پلان بنائیں، ایک وقت میں چھوٹے اور قابل عمل اقدامات کریں۔ خوف زدہ ہونا آپ کو اپنے کمفرٹ زون پر قائم رکھ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی تبدیلی کی طرف نہ جائیں۔ تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے تبدیلی کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر کر دی ہے تو آپ بعد میں پچھتائیں گے، اور جب آپ خوف زدہ نہیں ہوتے تو زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی پرانی نوکری کھو دیتے ہیں تو وہ نئی نوکری تلاش کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ ہنر سیکھیں جس کی آپ میں کمی تھی۔ اس کے ارد گرد اپنے اہداف طے کریں، ایک منصوبہ تیار کریں اور اقدامات کرتے رہیں۔ Mentally strong people don't focus on holding on to things they can't control۔ ان چیزوں پر توانائی اور وقت ضائع کرنا جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ صرف آپ کی ذہنیت کو کمزور بناتا ہے، کیونکہ یہ عادت آپ کے دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے اور اسے کنٹرول کرتی ہے۔ آپ کو ان چیزوں کو قبول کر کے چھوڑنا ہوگا، اگرچہ یہ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن شکر گزار ہوں اور اس چیز پر توجہ مرکوز کریں جو آپ کے پاس موجود ہے۔ جس چیز کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے اسے کیسے چھوڑا جائے؟ کاغذ کے 3 ٹکڑے لیں، لکھیں کہ آپ کیا کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کیا کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ابھی کیا کیا ہے۔ پھر کاغذ کے اس ٹکڑے کو پھاڑ دیں جس پر وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اور جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں ان پر کام کرنا شروع کریں۔ Mentally strong people don't try to please others۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو دوسروں کی طرف سے قبولیت محسوس کرنے کے لیے ان کی منظوری کی ضرورت ہے اور پھر آخرکار آپ اپنے آپ پر فخر کر سکتے ہیں، لیکن دنیا اس طرح نہیں چلتی۔ لہٰذا دوسروں کو اپنی رضامندی کے لیے خوش کرنا آپ کو کم عزت اور آخرکار ذہنی طور پر کمزور کر دے گا۔ آپ کی ذمہ داری لوگوں کو اپنا سچ بتانا ہے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ Mentally strong people don't fear risks۔ لوگ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن ناکامی سے ڈرتے ہیں۔ ہمیشہ کامیابی کے سفر میں ناکام ہونے کا خوف رہتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا یہ فیصلہ کرنے کے لیے اگر جدوجہد کر رہے ہیں تو آپ مہم جوئی کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، لہٰذا آپ کا خوف آپ کو روکتا ہے۔ لوگ خطرات سے بچتے ہیں کیونکہ وہ خوف کو نہیں سمجھتے، اور ہو سکتا ہے آپ کو کچھ کرنے کا علم نہ ہو۔ خطرہ مول لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ ایسا کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ پہلے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ اسے کیسے کرنا ہے، پھر آپ اپنے خوف کا سامنا کریں اور اسے کریں۔
ہمیشہ کیلکولیٹڈ رسک لیں۔ مثال کے طور پر نوکری کھونے کے بعد آپ کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ آپ وہ کاروبار کر سکتے ہیں جو آپ ہمیشہ کرنا چاہتے تھے۔ گھبرائیں نہیں اور سیکھیں کہ اس کاروبار کو کیسے کرنا ہے۔ مینٹلی اسٹرانگ پیپل ڈونٹ ڈویل آن یسٹرڈے۔ آپ نے ماضی میں ایک غلطی کی ہے اور اب آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ لوگ آگے بڑھنے کی بجائے غلطی پر پچھتاتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے خوف کی وجہ سے وہ ہمیشہ ماضی میں ہی رہتے ہیں۔ اب اگر آپ ماضی کے بارے میں سوچتے رہیں تو یہ آپ کو آج سے دور کر دیتا ہے۔ آپ صحیح فیصلے اور اقدامات نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ ذہنی طور پر مضبوط بننا چاہتے ہیں تو اپنے ماضی کے بارے میں غور کرنا چھوڑ دیں۔ مینٹلی اسٹرانگ پیپل ڈونٹ میک دا سیم مسٹیکس اگین۔ اگر آپ اپنی رکاوٹوں سے لڑنے کے لیے اسی پرانے منصوبے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ماضی میں کبھی کام نہیں کر سکا یا نہ ہی مستقبل میں کام کرے گا، آپ کو لگتا ہے کہ میری بری عادتوں کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ انہی غلطیوں کو دہراتے رہتے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر پائیں گے اور آپ اپنے مسائل کو بھی کبھی حل نہیں کر پائیں گے۔ دوبارہ وہی غلطیاں نہ کریں۔ تجزیہ کریں کہ کیا غلط ہوا، کیوں ہوا، اس کے مطابق منصوبہ بندی کریں۔ اپنے آپ کو اپنے مشیر کے طور پر دیکھیں اور بہترین مشورہ اور ایکشن پلان دیں۔ یہ آپ کو مضبوط بناتا ہے، اسی طرح آپ بے خوف رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنی ملازمت میں کون سی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے آپ کو نکال دیا گیا؟ اس غلطی سے سیکھیں، اپنا ایکشن پلان تبدیل کریں۔ مینٹلی اسٹرانگ پیپل ڈونٹ ریسینٹ ادرز سکسیس۔ اگر آپ اکثر اپنی زندگی کا دوسروں کی صحت، پیسے، گاڑیوں وغیرہ کے حوالے سے موازنہ کرتے ہیں تو ناراضگی کا یہ احساس آپ کے عدم تحفظ کی وجہ ہے۔ اس حقیقت کو قبول کرنا مشکل ہے، جب دوسرے کامیاب ہوتے ہیں تو آپ نے نہیں کیا ان کو کامیاب۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ذہنی طور پر مضبوط شخص کبھی دوسرے کی کامیابی سے ناخوش ہوگا؟ اس احساس سے چھٹکارا پانے کے لیے خود سے کام کرنا شروع کریں، اپنے عدم تحفظ سے لڑیں، اپنے رویے بدلیں اور اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ آپ دوسروں کی طرح بہت اچھے ہیں۔ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ اگر آپ اپنا موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے کریں۔ اپنی خوبیاں لکھیں، دوسروں کی کامیابیوں کو بھی قبول کرنا سیکھیں۔ مثال کے طور پر اس بات کا برا نہ مانیں کہ آپ نے اپنی نوکری کھو دی اور دوسرے آدمی کو ترقی مل گئی۔ اس حقیقت کو قبول کریں اور یقین کریں کہ آپ کی اگلی ملازمت میں آپ اس سے بہتر ہوں گے جو آپ آج ہیں۔ They don't give up when failing۔ جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، آپ اسے دوبارہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب لوگ آپ کو صرف ایک ناکام انسان کے طور پر ہی دیکھتے ہیں۔ پھر اٹھنے اور کوشش کرنے کی بجائے انہیں آپ غلط ثابت کرنے کے لیے بہانے بنانے لگتے ہیں اور آپ ہار مانتے ہیں۔ ناکامی سے مت ڈریں۔ ناکامی سے نہ ڈریں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ناکامی آپ کے سفر کا حصہ ہے۔ ناکامی کی تمام کہانیاں پڑھیں، اسے قبول کریں، اپنی ناکامی سے سیکھیں اور اس پر قابو پائیں۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگ ناکام ہونے پر ہمت نہیں ہارتے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی کھوئی ہوئی ملازمت کو ناکامی کے طور پر دیکھنے کی بجائے اسے بہتر ملازمت حاصل کرنے کے موقع کے طور پر دیکھیں۔ They don't afraid to spend time alone۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ وقت گزارنے کو بورنگ سمجھیں یا آپ کو لگے کہ ڈائری لکھنا اور میڈیٹیشن کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ اپنے لیے کچھ وقت گزاریں، اپنے اہداف کے بارے میں سوچیں اور ایک مخصوص وقت سے ہر روز اپنی طرف 100% توجہ دیں۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگ کبھی بھی اکیلے رہنے سے یا اکیلے وقت گزارنے سے نہیں ڈرتے۔ They don't feel the world owes them۔ اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دنیا آپ کے لیے منصفانہ نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا آپ کی کچھ مقروض ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس ایوارڈ کے مستحق ہیں کیونکہ آپ نے اس کے لیے سخت محنت کی ہے۔ اس بات پر توجہ دینے کی بجائے کہ دنیا آپ کو کیا دے رہی ہے، آپ کو اس بات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے کہ آپ کیا پیش کر رہے ہیں۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگ یہ محسوس نہیں کرتے کہ دنیا ان کی مقروض ہے۔ مثال کے طور پر یہ نہ سوچیں کہ آپ نے اپنی ملازمت پر سخت محنت کی لیکن پھر بھی آپ نے اسے کھو دیا، یہ مناسب نہیں تھا۔ اس کی بجائے آپ اپنے کام کے ساتھ دوسری کمپنیوں کو کیا پیش کر سکتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں۔ They don't expect immediate results۔ فرض کریں کہ آپ نے ایک جم جوائن کیا ہے اور 1 ماہ کی سخت ٹریننگ کے بعد آپ نے کوئی نتیجہ نہیں دیکھا، اس لیے آپ نے جم جانا چھوڑ دیا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم فوری نتائج چاہتے ہیں۔
और हमारे पास सब्र की कमी है और आप मायूस हो गए क्योंकि चीजों में वक्त लग रहा था। आप फौरी नताइज की तवक्का करते हैं क्योंकि आपके पास सब्र नहीं है। अपनी सलाहियतों को ज्यादा अहमियत देते हैं, इस अमल के लिए लगने वाले वक्त को कम समझते हैं। काम पर ज़हनी तौर पर मजबूत होने का तरीका ये है। फौरी नताइज की तवक्का को कैसे रोका जाए? सबसे पहले तो हौसला रखें, हकीकत पसंदाना तवक्कुआत और डेडलाइन रखें। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट लूजिंग देयर पावर टू अदर्स। आप दूसरों के सामने अपनी ताकत खो देते हैं जब इनकी सोच आप पर असरअंदाज होती है। तो जब दूसरों की सोच आप पर असरअंदाज होती है तो आप दूसरों के सामने अपनी ताकत खो देते हैं। अगर वो तनकीद करते हैं तो आप हमेशा अपना दिफा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप नाराज महसूस करते हैं। अब होता यह है कि इनके पास आपके जज्बात पर काबू पाने की ताकत होती है। आपका दिन कितना अच्छा या बुरा होता है इसका फैसला वो करते हैं। आपका बर्ताव इनके जरिए तय होता है। आपके मकसद और अपने मकसद के लिए कैसे काम करना है इसका असर होता है। ज़हनी तौर पर मजबूत लोग अपनी ताकत पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं। अपनी ताकत वापस कैसे हासिल करें? जब भी मुमकिन हो इनकी तनकीद को राय के तौर पर लें, इससे आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अपनी बात को किसी मस्बत चीज में दोबारा तरतीब दें, अपने जहन को मजबूत बनाने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर जब आपकी नौकरी खोने पर कोई तनकीद करता है तो उसे फीडबैक के तौर पर लें। मालूम करें कि आपके काम में क्या कमी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।